اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کی روح سے روزے صرف ہم پر واجب نہیں، ہم سے پہلی امتوں پر بھی واجب تھے۔ ان روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے وہ اس آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ صرف خالی پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کا ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ کا روزہ، آپ کے پاؤں کا روزہ، آپ کی سوچ کا روزہ، آپ کی عقل کا روزہ، آپ کی آنکھ کا روزہ، آپ کے کانوں کا روزہ۔ آپ چلیں تو اسی طرف جو قربتاً الی اللہ ہو، آپ کے ہاتھ وہی کریں جو قربتاً الی اللہ ہو، آپ بولیں تو وہی بولیں جو قربتاً الی اللہ ہو، آپ سنیں تو وہی سنیں جو قربتاً الی اللہ ہو۔ پھر کہیں جا کر ان دی اینڈ اس ماہ مبارک کے اختتام پر آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیونکہ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے اچھا جج ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی خامیاں تھیں اور کون سی خوبیاں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور ایک مثبت تبدیلی آ چکی ہے، تو پھر شاید کہیں نہ کہیں آپ لعلکم تتقون کی اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ اگر آپ متقی بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ بہت سی روایات میں ہے کہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور باقی کوئی بھی مہینہ فیوز اور برکات کے حوالے سے اس مہینے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس مہینے میں ہم پر بہت سی اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ سادہ لو انسان جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی سحری اور اچھی افطاری ان نعمت میں سے ہے، لیکن عزیزان یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو سارا سال ہمیں دستیاب ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ایسی خاص نعمتیں اور فضیلتیں ہیں جو فقط ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دستیاب ہوتی ہیں؟ روایات میں ملتا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ اس مہینے میں آپ کا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ سانس لینا ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ اختیاری اور غیر اختیاری، کوئی آپ عمل اپنی مرضی سے بجا لاتے ہیں، نیک عمل آپ اپنی مرضی سے چل کے مسجد میں جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک اختیاری عمل ہے، اس پر آپ کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی کام غیر اختیاری کام کروایا جاتا ہے جبرن، تو اس پر آپ کو کوئی اگر غلط کام آپ کو جبرن کروایا جائے تو اس پر آپ کو عقاب نہیں ہوگا۔ سانس لینا ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ مثلا آپ کچھ لمحے کے لیے سانس روک کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دم گھٹنے لگے گا، آپ سانس لینے پر مجبور ہوں گے۔ اس غیر اختیاری عمل پر بھی آپ کو تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر ایک سانس پر اس ایک تسبیح کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اس خدا کی طرف سے۔ اور ماہر جسمانیات کہتے ہیں کہ ایک عام انسان ایک دن میں 17,000 سے لے کر 30,000 تک سانس لیتا ہے۔ آپ کی ایک ایک سانس تسبیح میں گنی جا رہی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس ماہ مبارک میں آپ کا سو جانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے سو جاتے ہیں تو آپ کی تمام نوم، آپ کی تمام رات، آپ کا سونا عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں آپ کی تمام رات عبادت میں شمار ہو جائے۔ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم کر کے سو جاتے ہیں، تب بھی آپ کی تمام رات عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ باقی تمام مہینوں کی بات ہے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعمالکم فیہ مقبولہ اور دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں آپ کے اعمال مقبول ہوتے ہیں، اس میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔
کیا کہا رسول خدا نے کہ اس ماہ مبارک میں اس خدا کے سامنے بھکاری بن جاؤ، گڑ گڑا کر مانگو، مانگو تو کیا مانگو؟ توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھ سکیں، تلاوت کلام الہی کر سکیں، اور رسول کی زبان کے مطابق شقی ترین اور بدبخت ترین ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک کی فیوز اور برکات کو سمیٹ نہیں سکتا۔ عزیزان، جس مہینے میں غیر اختیاری عمل پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کی ایک ایک سانس تسبیح ہے، آپ کا سو جانا عبادت ہے، آپ کی دعائیں مقبول ہیں، آپ کے عمل مقبول ہیں، تو پھر اس عمل میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا، اس مہینے میں تلاوت کلام پاک کرنے کا کتنا اجر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کے کرامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔